لم تسلی، تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھو۔ اب فرجع یصلی کما صلی، اب پھر وہ گیا، پھر سے اس نے ویسے ہی نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی، پڑھ کے پھر حضور کی بارگاہ میں آ گیا، فسلم، آ کے پھر سلام کیا۔ جب پھر سلام کیا تو حضور نے پھر سلام کا جواب دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوٹ جا، تیری نماز نہیں ہوئی۔ 3 بار جو ہے وہ مسلسل حضور کی بارگاہ میں آتا رہا، سلام کرتا، اور حضور فرماتے جا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھ۔ اب جب تیسری بار ایسا ہوا نا تو ظاہری بات ہے صحابہ کرام تھے، رہنمائی حضور سے حاصل کرنے والے تھے، کہا آقا فقال والذی بعثک بالحق ما احسن، یا رسول اللہ قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس نے آپ کو حق نبی بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ پھر مجھے طریقہ ہی بتا دیں، مجھے طریقہ ہی بتا دیں کہ کس طریقے سے میں نماز پڑھوں تو میری نماز ہوگی، میں 3 بار پڑھ کے آیا ہوں، آپ نے فرمایا نماز نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہے یہ بات ہے کہ اذا قمت الی الصلاۃ فکبر، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہہ، اور ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر قرآن پڑھ جہاں سے تجھے آسان لگتا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ ثم ارکع، پھر فرمایا تم رکوع کرو، اور رکوع کیسا کرنا ہے؟ فرمایا حتی تطمئن راکعا، کہ تم اپنے رکوع سے مطمئن ہو جاؤ، یہ نہیں کہ رکوع میں گئے ابھی کمر جھکی بھی نہیں اور فوراً کھڑے ہو گئے، فرمایا نہیں، رکوع ایسا کرو کہ تم اپنے رکوع سے مطمئن ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ ثم ارفع، پھر سر اٹھاؤ، حتی تعدل قائما، پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر ثم فرمایا کہ پھر تم سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا، فرمایا ایسا سجدہ کرنا ہے کہ تمہیں تمہارے سجدے کی وجہ سے اطمینان ہو جائے، کہ تمہیں سکون مل جائے کہ تم نے واقعی ہی سجدہ کر لیا ہے، فرمایا ایسا سجدہ کرو۔ اور پھر فرمایا ثم ارفع، پھر اپنا سر اٹھاؤ، حتی تطمئن جالسا، بیٹھ جاؤ اور تمہارا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے کہ تم صحیح بیٹھے ہو تشہد کی حالت میں۔ فرمایا پوری نماز ایسے پڑھو، یعنی اطمینان کے ساتھ۔ اب وہ ظاہری بات ہے جلدی جلدی نماز پڑھ کے گئے ہوں گے حضور کی بارگاہ، فرمایا نہیں ایسی نماز نہیں پڑھنی ہے تو اطمینان سے پڑھنی ہے، سکون سے پڑھنی ہے۔ اب دوسری روایت سنیں، اس کو بھی امام احمد نے مسند میں اور امام دارمی نے اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، اب اگر ایسی کمی ہمارے اندر موجود ہے تو ہمیں اسے دور کرنا چاہیے تاکہ صحیح معنوں میں نماز کی لذت حاصل کر دیں۔ تو کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں اسوا الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، فرمایا سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ اب نماز میں چوری، کوئی مال تو نہیں بندہ چوری کر رہا، ابھی نماز میں چوری کیسی ہو سکتی ہے؟ کسی کا مال نہیں چھینا، کسی کے جو ہے دیگر معاملات میں چوری نہیں کی، نماز میں چوری۔ صحابہ کرام بھی حیران ہو گئے، یا رسول اللہ کیف یسرق من صلاتہ، بندہ اپنی نماز سے کیسے چوری کر سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ہاں نماز میں بھی چوری ہوتی ہے۔ کیسی چوری؟ فرمایا لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، فرمایا جب تم نہ صحیح طریقے سے رکوع کرو گے نہ سجود کرو گے تو فرمایا تم نے نماز میں چوری کر لی، کہ رکوع کا صحیح حق نہیں ادا کیا، کہ ابھی ایسے کھڑا تھا فوراً رکوع میں گیا، ابھی کمر سیدھی بھی نہیں ہوئی کھڑا ہو گیا، سجدے میں گیا ابھی جو ہے وہ صحیح معنوں میں اذان لگے بھی نہیں، سجدے سے کھڑا ہو گیا، جیسے مرغا جو ہے ایسے زمین پہ چونچ مار کے فوراً اوپر کر لیتا ہے۔ تو فرمایا یہ ایسا ہے کہ تم نماز میں چوری کر رہے ہو۔ اور او قال لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، فرمایا یا پھر یہ فرمایا کہ تمہاری پشت جو ہے وہ سیدھی نہیں تھی رکوع میں اور نہ سجدے میں،
تو فرمایا تم نے نماز میں چوری کی۔ اب یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے والے کو کہہ رہے ہیں بھی یہ چور ہے، یہ نماز میں چوری کر رہا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تقدیر کو بدلنے والا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تک بندہ نماز میں ہوتا ہے اور دوسری طرف اپنی توجہ نہیں کرتا، یعنی خیال دوسری طرف جو ہے بندے کا نہیں جاتا، نماز میں ہوتا ہے بندہ اور دوسری طرف توجہ نہیں کرتا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جس طرح جو ہے بندہ نماز میں تھا اور سوچ بھی اس کی جو ہے وہ نماز میں ہی تھی، رب تعالیٰ کی عبادت میں ہی تھی، تو فرمایا اس لیے کہا نماز پڑھی، نماز کی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ تھا، اس کی رحمت کی طرف متوجہ تھا، فرمایا اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ تو فرمایا جب بندہ خدا سے منہ پھیر لیتا ہے، نماز میں خدا سے منہ پھیر لیتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی توجہ بندے سے ہٹا لیتا ہے، اپنی رحمت بندے سے ہٹا لیتا ہے جب اس کی توجہ ادھر ادھر بہک جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جب نماز میں ہوں تو نماز پڑھنی ہے تو صحیح معنوں میں پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آج کل تو ہمارے یہ لکھائیاں ہیں، یہ نقش و نگار ہے، کپڑے بھی جو ہے وہ بعض اوقات بندے نے بڑے جو ہے وہ رنگ رگیلے پہنے ہوتے ہیں، حالانکہ شریعت کے اندر سادہ لباس زیادہ فضیلت والا ہے کہ نقش و نگار نہ ہو، کڑھائی نہ اس کے اوپر زیادہ ہو، ایسا لباس پہننا زیادہ مستحب ہے۔ ہم ایک دفعہ جامعہ نعیمیہ میں اپنے استاد محترم کے پاس پڑھ رہے تھے، تو ایک لڑکا کلاس میں آیا، اس نے نا بڑا فینسی سا لباس پہنا ہوا تھا، تو استاد صاحب بڑے ذرا مزاج ان کا ہٹ کے تھا دنیا سے۔ آپ کے گھر میں آج بھی چلے جائیں، ان کی 50 سال سے زائد عمر ہوگی، ان کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، ان کے گھر میں موبائل نہیں ہے فون کرنے کے لیے، یعنی اتنی سادگی کی وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اتنے علماء کو انہوں نے تیار کیا ہے کہ پوری پاکستان نہیں دنیا کے کونے کونے میں علماء کرام ان سے تربیت پا کر جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں۔ ایک بڑا اس نے نا خوب لباس جو ہے وہ زیب و زینت والا پہنا، تو کلاس میں آ گیا، استاد صاحب نے ایسے اس کی طرف دیکھ کر کہا یہ لڑکوں کا مدرسہ ہے، لڑکیوں کا نہیں ہے، یعنی مطلب یہ تھا کہ تیرا لباس لڑکوں والا نہیں ہے، کہ تو کیسا لباس پہن کے آ گیا ہے۔ اس لیے کہ نقش و نگار جو ہے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خمیسۃ لہو لہا اعلام، کہ حضور نے ایک ایسے جو ہے وہ چادر میں نماز پڑھی جس پہ نقش و نگار تھا، یعنی تھوڑی سی خوبصورتی تھی، نقش و نگار تھا، تو فَنَظَرَ إِلَىٰ أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، ایک نظر حضور کی اس چادر پہ پڑ گئی، جب پڑی نا تو فلما سلم، حضور نے سلام پھیرا، پھیرنے کے بعد قال، فرمایا اذهبوا، اس کو لے جاؤ، بخمیصتی هذه الى ابی جہم، کہا یہ اس کو جو ہے ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور واپس کر دو کہ اس کی وجہ سے میری نماز میں توجہ ہٹ گئی ہے، اور وہاں سے جا کر ان سے ایک سادہ سی چادر لے آنا، یہ نقش و نگار والی واپس کر دو اور سادہ سی چادر میرے لیے لے آنا کہ میری نماز کے اندر خلل نہ آئے، کہ میں نماز پڑھوں اور میرا دھیان کہیں اور نہ چلا جائے۔ تو یہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ہے وہ سیرت کا ایک پہلو تھا۔ اس کے بعد ہم اگر نماز پڑھیں تو ہمیں کس چیز میں نماز میں جو ہے وہ زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اس میں موجود ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ رکوع اور سجود جو ہے وہ پورا کرو اچھے طریقے سے، یعنی رکوع اور سجود کی بڑی اہمیت ہے نماز کے اندر۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر، آپ نے ایک جوان کو دیکھا، وَهُوَ يُصَلِّي قَدْ طَالَ صَلَاتَهُ، وہ نماز پڑھ رہا تھا، بڑی لمبی اس نے نماز پڑھی، جب پڑھی نا تو فقال، آپ نے فرمایا کہ مَن يَعْرِفُ هَذَا،
یہ بندے کو جانتے ہو؟ یہ کون ہے نوجوان نماز پڑھنے والا؟ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا انا، میں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ فقال عبداللہ، اب حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے لو کنت عارفہ لامرتہ، کہا میں اگر اس بندے کو جانتا ہوتا نا تو میں اس کو حکم دیتا۔ کس بات کا حکم دیتا؟ فرمایا ان یطیل الرکوع والسجود، کہ یہ نماز قیام اتنا جو اس نے لمبا کیا ہے نا یہ نہ کرتا، بلکہ سجدہ اور رکوع جو ہے اس کو زیادہ لمبا کر دیتا۔ کیوں؟ آگے آپ نے دلیل دی، کہتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سے نہیں یہ بات کر رہا بلکہ میں نے تاجدار انبیاء سے سنا ہے۔ کیا؟ کہ میرے آقا فرماتے ان العبد اذا قام یصلی اوتی بذنوبہ فوضعت علی رأسہ او عاتقہ، کہا جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کو اس کے سر کے اور اس کے کندھوں کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے۔ جب اس کے گناہوں کو اس کے سر پر گردن پر رکھ دیا جاتا ہے تو فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ، تو کہا جب وہ رکوع کرتا ہے سجدہ کرتا ہے تو گناہ گر جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہا اگر زیادہ گناہ ہے نا تو زیادہ لمبا سجدہ کرو تاکہ وہ گناہ گرتے جائیں۔ زیادہ لمبا رکوع کرو، وہ مرغے والی مثال نہ بنے، سجدہ لمبا کرو، رکوع لمبا کرو۔ کیوں؟ تمہارے گناہ زیادہ گر جائیں، کہ یہ آقا کا فرمان ہے۔ تو اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا جو طریقہ بتلایا اس میں یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ اور پھر ایک اور بڑی قابل غور بات ہے کہ دو فرمان اس میں موجود ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے نا میں سونا ہو جاواں، کی ہو جاواں؟ سونا بن جاواں، میرے چہرے تے نور آ جائے، ان دے واسطے وظیفہ ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے خوبصورت ہو جاؤں، میرے چہرے پہ نور آ جائے، میرا چہرہ لوگوں کے سامنے خوبصورت لگنے لگ جائے، تو کیا کرنا ہے؟ تو یہاں پہ فرمایا کہ من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، فرمایا کہ جس کی رات کی نماز زیادہ ہو گئی دن میں اس کا چہرہ سب سے سونا ہو گیا۔ رات کو لمبا قیام تم کر لو، دن کو چہرہ تمہارا روشن رب ذوالجلال کر دے گا۔ رات کو فرمایا نماز جس کی لمبی ہو گئی دن کو چہرہ اس کا خوبصورت ہو گیا، حسن آ گیا۔ اور پھر دوسری جگہ پہ جس کو مسند ابی یعلا میں روایت کیا گیا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ کہتے ہیں میرے آقا فرمانے لگے کہ اب چہرے پہ نور کیسے آتا ہے، چہرہ روشن اور منور کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ قیامت والے دن جب اتنے لوگ ہوں گے، اتنی امتیں ہوں گی، اور ساری امتوں میں سرکار اپنی امت کو پہچانیں گے، اپنے غلاموں کو پہچانیں گے، ان پر نظر دوڑا کر جو ہے ان کو پہچان لیں گے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، تو جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہوگا اس کے اعضاء کیسے چمکیں گے؟ قابل غور بات ہے، اعضائے وضو تب چمکیں گے جب وضو کرتے ہوں گے، تو جب کیا ہی نہیں تو یہ اعضاء کیسے گواہی دیں گے، کیسے چمکیں گے؟ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ نور المؤمن، جو چاہتا ہے میرا چہرہ نور والا ہو جائے،
میرا چہرہ خوبصورت ہو جائے، میرے چہرے پہ نور آ جائے، بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ اب میرے آقا فرماندے الصلاۃ نور المؤمن، فرمایا لوگوں سن لو، نماز ایک ایسی چیز ہے جدی وجہ دے نال مومن دے چہرے اتے نور آ جاندا ہے۔ فرمایا نماز مومن دا نور ہے تے دل نو ملدا پڑھ کے سرور ہے، تے نالے ملدے کملی والے حضور ہے، تے پھر اسی پڑھنی بھی ضرور ہے۔ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ تو فرمایا الصلاۃ نور المومن، فرمایا یہ مومن کا نور ہے، لیکن نور تب حاصل ہوگا کہ جب ہم نور والے کام بھی کریں گے، نماز کے احکامات جو دیے ہیں ان سے منع بھی ہوں گے ہم، پھر یہ نور حاصل ہوگا۔ اگر ایسا نہ کیا تو پھر علامہ اقبال کا پھر قلم اٹھ جاتا ہے اور جواب شکوہ میں وہ لکھ دیتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلۂ مکالی نہ رہی، اور رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، ارے فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ کہا مسجدیں رو رہی ہیں، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ روح بلالی کیوں نہ رہی؟ کیوں؟ اذان کس روح سے دیا کرتے تھے، کس ایمان سے دیا کرتے تھے؟ اسی کا ایک جواب پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو تکتے رہنا نماز تھی تیری۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ تو کہا رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ کہتے ہیں کہ بلال کی نماز بھی رخ مصطفیٰ کی زیارت تھی، کسی کو تکتے رہنا تھی نماز تیری، کہ نماز میں بھی جلوہ مصطفیٰ دیکھتے تھے۔ اور پھر کہا نا تلقین غزالی نہ رہی، اور اس کا جواب بھی علامہ اقبال اپنے شعر میں دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، کہ اس کے پر تو نہیں ہے لیکن اڑنے کی طاقت رکھتی ہے، اور قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ اور آگے آپ کہتے ہیں عشق تھا فتنہ گرو سرکشو چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔
کہ میں نے ایسی پکاری ایسی آواز دی، صدا دی کہ میری آواز آسمان بھی چیر گئی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، فرمایا بعد میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو ضائع کیا۔ فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، فرمایا ان قریب ہم جہنم کی اس وادی میں ان کو ڈالیں گے کہ جس جہنم کی وادی سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ فرمایا یہ بے نمازی کا جو ہے وہ انجام ہے۔ اور پھر یہ حدیث مبارکہ سن لیں اور اس پہ انشاءاللہ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، امام حاکم نے اس کو مستدرک میں روایت کیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا الا ادلکم علی ما یکفر اللہ بہ الخطایا ویزید فی الحسنات، میرے صحابہ بتاؤ کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو تمہارے گناہوں کو مٹا دے، تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دے؟ صحابہ کرام نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، آقا کیوں نہیں، بتائیں جلدی بتائیں۔ میرے آقا نے فرمایا اسباغ الوضوء فی المکارہ، کہا ناگواری میں وضو کرنا، کہ جب دل نہ مان رہا ہو وضو کرنے کو، سردیوں کی ٹھنڈی رات ہو، بندہ اٹھے اور کہے یار سردی بڑی ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، وضو نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی، کہا ناگواری کے عالم میں دل نہ کر رہا ہو، فرمایا تم وضو کر لو، فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے جو تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دیتی ہے۔ یا رسول اللہ دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فرمایا ما منکم من رجل یخرج من بیتہ فیصلی مع الامام، فرمایا جب بندہ کوئی اپنے گھر سے نکلے، فرمایا نماز پڑھنے کے لیے او امام سے باجماعت نماز ادا کرے، ثم یجلس ینتظر الصلاۃ الاخری، فرمایا پھر وہ دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے، فرمایا الا والملائکۃ تقول اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، فرمایا جب ایسا کرے گا دوسری نماز کے لیے بیٹھ جائے گا، فرمایا پھر دنیا دار اس کے لیے دعا کرنے والے نہیں بلکہ رب کائنات کے معزز فرشتے ہاتھ اٹھا دیں گے، کہیں گے باری تعالیٰ اللہم اغفر لہ، اسے بخش دے، اللہم ارحمہ، باری تعالیٰ اس پہ رحم فرما۔ تو بتائیں کہ جب وہ معزز فرشتے بندے کے حق میں دعا کر رہے ہوں تو اللہ اس دعا کو ٹالے گا؟ یقیناً قبول فرمائے گا۔ تو فرمایا یہ دو چیزیں کر لو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے گا، نیکیوں میں اضافہ کر دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔